اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے ہیں تو مختلف مقامات پہ مختلف انداز سے امام کے خطوط اور امام کے خطبات ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ مکے کے اندر امام کا ایک خطبہ موجود ہے، مدینے سے نکلتے ہوئے امام کی گفتگو مختلف افراد سے موجود ہے، تاریخ نے جس کو مقاتل نے نقل کیا۔ اسی طریقے سے مکے سے جب مدینے چلے ہیں تو مختلف مقامات پہ امام کی مختلف مکالمات اور مختلف خطوط ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ انہی خطوط میں امام حسین کا ایک انتہائی مختصر ترین خط ہے جو امام حسین نے کربلا سے لکھا، اور یہ کربلا سے امام حسین نے جناب محمد ابن حنفیہ کو لکھا، اور خود اس کے اندر محمد حنفیہ بھی مخاطب تھے، اور محمد حنفیہ کے علاوہ باقی جو بنی ہاشم کے افراد تھے ان کی جانب بھی امام نے اس خط کو لکھا، اور یہ تاریخ کے مقتل میں امام حسین کا سب سے مختصر ترین خط ہے، اور اس کے اندر امام کی کمال فصاحت و بلاغت دکھائی دیتی ہے، اور یہ خط امام حسین کربلا سے لکھ رہے ہیں۔ کتنے صرف ایک جملے کے اوپر یہ خط محیط ہے، کس انداز سے امام نے لکھا؟ اما بعد فکأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرہ لم تزل والسلام۔ امام نے کیا لکھا جناب محمد حنفیہ کو کہ جس طریقے سے بس امام اس انداز سے ان کے خط کے جواب کو دے رہے ہیں کہ اما بعد، کہ دنیا گویا وہ تھی ہی نہیں کبھی، اور آخرت کبھی زائل ہی نہیں ہوئی، یعنی ہمیشہ سے آخرت گویا موجود ہے اور دنیا جیسے کبھی تھی ہی نہیں، والسلام۔ علماء نے اس امام حسین کے مختصر ترین خط کی جب تشریح کی ہے تو واقعاً احساس ہوتا ہے کہ امام کا خط اور امام کے مختصر ترین الفاظ کے اعتبار سے تو انتہائی مختصر ہیں، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے انتہائی وسیع ہیں۔ لہٰذا اس کے اندر علماء نے بیان کیا کہ کیونکہ کربلا سے امام حسین خط لکھ رہے ہیں تو ایک اشارہ موجود ہے کہ اے محمد حنفیہ اور اے بنی ہاشم کے افراد جو اس وقت مدینہ میں موجود ہیں، یہ گویا امام حسین کی جانب سے تمہارے لیے پیغام ہے کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جہاں اب میری شہادت قریب ہے، کیونکہ امام دنیا کے زوال کی بات کر رہے ہیں، دنیا کے نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور آخرت کے ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک اشارہ ہے۔ پھر امام نے اس مختصر ترین خط کے اندر اس جانب بھی اشارہ کیا کہ دیکھو دنیا کس طریقے سے فنا ہونے والی ہے، اور کتنی مختصر ہے دنیا، کہ اگر اس کو آخرت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اس انداز سے ہے کہ جیسے دنیا کبھی تھی ہی نہیں، آخرت کتنی وسیع ہے، دنیا کتنی کم ہے، ایک یہ اشارہ، اور دنیا کتنی فنا ہونے والی ہے کہ انسان تمام تر جمع آوری اس دنیا کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ نگاہ فوقانی رکھے، ایک بلند نگاہ سے معاملے کو دیکھے، اس انداز سے دیکھے کہ جس طریقے سے ایک چڑیا جو ہے وہ اور ایک پرندہ جو ہے وہ اڑتے ہوئے زمین پہ نگاہ رکھتا ہے، اس انداز سے دیکھے دنیا و آخرت کو، تو اس کو احساس ہوگا دنیا میں جتنا بھی جمع کر لے آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جملہ اگر انسان واقعاً امام کے اس جملے کے اوپر عمل کر لے، جس کو کامل و زیارت نے بھی نقل کیا، اس جملے کے اوپر عمل کر لے، تو انسان اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو مال دنیا کی فکر نہیں ہوتی، انسان دنیا کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگتا، اور پھر اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کربلا کے اندر کس طریقے سے ہمیں اپنی جان کو امام حسین کے اوپر قربان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کس طریقے سے کربلا کے اندر اگر 13 سالہ جوان بھی موجود ہے تو کیا کیسا دکھائی دیتا ہے؟ الموت احلی من الاصل، کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، دنیا کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ دنیا جس طریقے سے تھی ہی نہیں کبھی، اور آخرت کبھی زائل ہی نہیں ہوئی، یعنی آخرت کا اجر و ثواب اس طریقے سے ہے کہ دنیا سے اس قدر متصل ہے کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا، اور یہ تصور ہے جو انسان کی دنیا کو بھی آسان بناتا ہے، انسان کی آخرت کو بھی آسان بناتا ہے، کہ جب انسان دنیا کو اس نگاہ سے دیکھے کہ یہ بس ختم ہونے والی ہے تو اس کی پریشانیاں، اس کی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اس کے لیے دنیا کی پریشانیوں کے لیے یہ جملہ کافی ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور آخرت اس کے لیے آخرت کی جانب رغبت بڑھ جاتی ہے، نتیجتاً آخرت کے لیے ثواب جمع کرتا ہے اور دنیا کی پریشانیوں کے اوپر صبر کرتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان امام حسین کے جملات سے ملنے والے پیغامات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.